مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الامین وعلى آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے ساتھ، انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اسے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو عظیم نعمت ہیں. ایک کا نام علم ہے، دوسرے کا نام عقل ہے. دوسری مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نہیں نوازا ہے. جو انسان علم اور عقل دونوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے یہ وقدہ کھل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. محبت اور احترام کا، اطاعت اور بندگی کا، یا بغاوت اور نافرمانی کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور عقل دیا ہے اسے استعمال کرتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں. صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ خدا سے وہ خدا کے چاہنے کے مطابق اشد حبا للہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے سخت محبت کرتے ہیں، انتہائی محبت کرتے ہیں. اس محبت میں نہ رکاوٹ بنتی ہے دولت، نہ اولاد، نہ دنیا کا عہدہ، نہ اور کوئی دوسری چیز. اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور عقل کے جب علم سے نوازا ہے انسانوں کو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے خدا کی معرفت، اس کے حقوق کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں جو معتبر اور مستند ذریعہ ہے اسے روب عمل لاتے ہوئے اسے جانیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، کیوں ہے. یقینی طور پر خدا کی ذات گرامی اور اس کی ہستی ایسی ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اور جس کا احترام کیا جائے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں صحیح راہ پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کو دنیا میں بھیجا ہے. انبیاء آتے رہے اور دنیا کو اس صحیح راستے پر لگاتے رہے، کہہ کے سناتے رہے، کر کے دکھاتے رہے. یقینی طور پر ایسے محسن کہ جن کے پیچھے چل کر کے انسان کو دنیا میں کامیابی میسر آتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں فوز و فلاح سے اسے نوازا جائے گا. یقیناً اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے آخری کڑی ہیں ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی بربنائے محبت، بربنائے احترام، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جب آپ انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں اور انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن نے کافر کہا ہے. خدا کی بات کو ماننے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، انکار کر دیا. خدا نے کہا یہ کام کرو، نہیں کرتے ہیں. خدا نے کہا یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری بات نہ ماننے والوں کو
کافر کہا جائے گا، انکار کرنے والا کہا جائے گا۔ کتنے انسان ایسے ہیں اس روئے زمین پر کہ ان کے پاس عقل ہے، لیکن اس عقل کے ذریعے سے اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اگر دو چار ہوتا تو ان کے اندر کیا کچھ کیفیت پیدا ہوتی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو چار خدا ہوتے تو آپس ہی میں لڑ مر جاتے، کاہے کے لیے زمین باقی رہتی اور آسمان کیوں باقی رہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ شرک کرتے ہیں، ان کی عقل ان کو باور نہیں کراتی ہے کہ اگر ہم شرک کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کائنات کیسے آگے بڑھ سکے گی۔ تو کچھ لوگ کافر بنے، کچھ لوگ مشرک بنے، کچھ لوگ ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے اپنی زبان سے کچھ کہا لیکن ان کا دل اس پر گواہی یا اس پر اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں کر سکا۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، عمل کچھ ہے، کردار کچھ ہے، یہ وغیرہ، یہ مختلف صورتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے منافق۔ کافر، مشرک، منافق۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس سے اور آگے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ جو احترام کے لائق ہے، جو محبت کے لائق ہے، جن کا احسان عظیم ہے، اس کے حکم کو مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ کسی کو فاسق کہا گیا، کسی کو فاجر کہا گیا، قرآنی اصطلاحات ہیں۔ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ الفاظ پڑھنے والے کے سامنے آتے ہیں، کہیں کافر کے نام سے، کہیں انسانوں کو مشرک کے نام سے، کہیں انسانوں کو منافق کے نام سے، کہیں انسانوں کو مجرم کے نام سے، کہیں انسانوں کو فاسق اور فاجر کے نام سے، کہیں ظالم کے نام سے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، ان کے کردار پر مبنی ان کا نام دیا جائے گا۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جو میں نے کہا اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا اس کو، اور مان کر کے اسی کے مطابق، اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے لگ گئے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبت اور احترام کے تقاضے کے تحت ایمان کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس میں ایک قسم ہوتی ہے انسانوں کی جس کو کہا جاتا ہے مومن۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، نحال ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا دیا ان کو، اتنا نوازے گا دنیا اور آخرت میں کہ وہ نحال ہو جائیں گے۔ مومن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے آگے بڑھ کر کے ایک اور اصطلاح استعمال فرمائی، مسلم، مسلمان جس کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع۔ مومن کہا، مسلم کہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور قسم ہے جو ان سے آگے بڑھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کا نام رکھا جاتا ہے متقی، صاحب تقوی۔ صاحب تقوی کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی کا مطلب کوئی خاص قسم کا چہرہ مورا ہونا چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے، ان کی زندگی کوئی خاص قسم کی ہونی چاہیے۔ اللہ میں نے کہا نہیں، خاص قسم کی نہیں، بلکہ خاص کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر وقت اس بات کا بولنے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، تعلقات میں، معاملات میں، ہر جگہ اس بات کا ملحوظ رکھے میرا مالک مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں ایسی کوئی بات نہ کروں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہمہ وقت یہی ایک تصور۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور آگے بڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن کی اصطلاح میں جیسے اس گروہ کے لیے فرمایا، مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا، ایسے ہی
اطاعت گزار بندوں اور فرما بردار انسانوں کے لیے اصطلاحات استعمال کی گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اور مقام ہے جس کا نام ہے محسن. ہمیشہ اس بات کی میرا مالک کن باتوں سے خوش ہوتا ہے میں ان کام کو کر لوں. اگر جان دے کر کے خوش ہوتا ہے میں جان دے دوں گا. اگر مال خرچ کر کے خوش ہوتا ہے تو میں مال خرچ کروں گا. اگر میں اپنا وقت لگا کر کے اپنے مالک کو خوش کر سکتا ہوں تو اپنے مالک کو میں اسے خوش کروں گا. حضرات گرامی، انسانوں سے کہا گیا اما شاکرا و اما کفورا. اب کس گروہ میں اپنا نام تم شمار کروانا چاہتے ہو؟ کون سی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو؟ کس فہرست میں تمہارا نام لکھا جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی انسان سے اگر پوچھا جائے کہ خدا سے لڑائی لڑنا چاہتے ہو کہ نہیں، تو اطاعت کرنا چاہتے ہو، تھوڑی دیر خاموش رہے گا. کوشش کرتا ہوں، کوشش کروں گا. لڑائی لڑنے کے سلسلے میں تو برجستہ جواب تھا، لیکن جب اس سے کہا گیا اس کے تقاضے پورے کرو تو کہیں سوچ کے بتاؤں گا، ذرا مشکل کام ہے. اس لیے کیا اللہ تبارک تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں سے ایسا کام کروائے گا جو اس کے بس میں نہ ہو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی انسان پر اور انسانوں کے کسی جمعیت کے اوپر، انسانوں کے کسی گروہ کے اوپر نہ شخصی حیثیت سے، نہ انفرادی حیثیت سے، نہ اجتماعی حیثیت سے کوئی ایسا حکم نہیں دیتا ہے جو اس کے طاقت سے باہر ہو. طاقت کے اندر ہی، سکت کے اندر ہی، کرنے کے موقف میں ہوتا ہے، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تفصیل ہے انسانوں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی اور ناکامی دو چیزوں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. یا انسان کامیاب ہوتا ہے یا انسان ناکام ہوتا ہے. کامیابی کا معیار کبھی اس گروپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں، عہدہ بن جائے، مجھے مل جائے، میری صحت اچھی سی ہو جائے، مجھے یہ نعمت مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے. اور جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ان کا یہ ارادہ اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، یعنی ایمان کے اوپر میرا خاتمہ ہو جائے، ایمان کے ساتھ میں رہوں اور ایمان ہی کے ساتھ خدا کے حضور میں پہنچوں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. دعا مانگ رہا ہے، مالک جس کو آپ زندگی عطا فرمائیے تو اسلامی زندگی جینے کا موقع دیجیے، اور جب اس کو موت آئے تو موت اس حال میں آئے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. وہ دولت کو نمبر 2 پر رکھتا ہے، وہ عہدہ اور منصب کو بعد میں سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بننے کا موقع مل جائے. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں آپ نے مہاجرین کو خصوصی انداز سے خطاب فرمایا، اور مہاجرین سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر 5 برائیاں نہ پیدا ہونے پائیں، ان 5 برائیوں میں تم مبتلا نہ ہو. میں اس کے لیے تم سے تمہارے بارے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ برائی کس انداز کی ہوگی اور اس کے نتائج بد کتنے سنگین ہوں گے، اور انسان کو اس سے بچنے کی کیا کیا تدبیریں کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے پہلی بھی برائی یہ ہوگی کہ کسی گروہ، کسی ملک، کسی انسانی جمعیت، کسی آبادی بستی میں جب زنا کی کھلے انداز سے زنا ہونے لگے، حرام کاری ہونے لگے، تو پھر اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں، ایسے امراض انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لیں گے کہ جس کا تذکرہ ان کے بوڑھے، ان کے بزرگ، ان کے بڑے لوگ نہیں سنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے. آپ غور فرمائیے کہ آج دنیا اور
دنیا کے ماہرین ایک بیماری کے سلسلے میں جانے کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ HIV پازیٹیو جس کو کہا جاتا ہے، ایڈز جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر کتنی تحقیق کی جا رہی ہے۔ کاش کہ مسلمان اٹھتا اور نبی رحمت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ انسانوں کے سامنے برملا پیش کرتا اور مسلمان کہتا کہ تمہارے دکھوں کا علاج کسی ٹیبلٹ، کیپسول اور کسی مکسچر اور کسی دوا کے ذریعے سے نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اس کو اختیار کرو، اس کی طرف پلٹ کے آؤ۔ کیفیت یہ ہے آج کہ آج حکومت سے لے کر کے عوام تک، سیاسی رہنما سے لے کر کے صحافتی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ زنا کی ترویج اور تشہیر میں اس انداز سے منہمک مصروف ہیں۔ نہ شہر بچا، نہ قصبہ بچا، نہ دیہات بچا، نہ پڑھے لکھے لوگ بچے، نہ ان پڑھ بچے۔ ہر کوئی اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی سنگینی سے اپنا ذہن خالی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا محبت اور احترام کا تعلق ہے تو نبی نے فرمایا کہ یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ جن کے پاس نہ نبی کا عقیدہ ہے، نہ آخرت پر بھروسہ ہے، نہ قرآن ان کے گھروں میں ہے، نہ حدیث کی کتاب انہوں نے کبھی دیکھی ہے، ظاہر ہے کہ ان کو کیا پتا کہ کیا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ نہ اللہ کے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات ماننے کے لیے کہاں سے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 1، مسلم معاشرہ کو اس ناپاک، سنگین اور نہایت ہی گھناؤنی حرکت سے مسلمان معاشرہ کو بچانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ہم کبھی کبھی تسلی کر لیتے ہیں مسلمان معاشرہ اس سے بالکل پاک ہے۔ یہ خود فریبی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، اس کا اندازہ مسلم معاشرہ کے لوگوں کو ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک مت جانا تم۔ اس کے لیے جو محرکات ہوتے ہیں، جو اس کے طرف لوگوں کے قدم کو آگے بڑھانے کے لیے مائل کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، اس کے قریب تک نہ جانا بہت ہی برا راستہ ہے۔ برا راستہ کا مطلب یہ کہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ دنیا میں بربادی ہوگی، آخرت میں جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز جو مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر خدا کے احترام اور خدا سے محبت اور رسول سے تعلق ہونے کے باوجود جو دوسری کیفیت پیدا ہوگی وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو خطاب فرماتے ہوئے بتایا کہ ناپ اور تول میں گڑبڑی کرنے لگو گے۔ کم تولنا، کم ناپنا، یعنی تمہارے سامنے پاکیزہ انداز سے، حلال طریقے سے تجارت کرنے یا کاروبار کرنے کے سلسلے میں تم اس کے قائل نہیں رہو گے عملی طور پر۔ آج اگر لوگوں سے سوال کیا جائے کہ تجارت اور سیاست میں اگر ایمانداری کا راستہ اختیار کیا جائے تو وہ تجارت اور وہ سیاست چلے گی یا نہیں، لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے۔ تجارت میں ایمانداری گویا کہ تجارت کو فیل کر دینے کے مترادف ہوگی بات یہ، اور سیاست میں اگر وہ طریقہ نہیں اختیار کرو گے جس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، غلط بیانی وغیرہ نہ کیا جائے تو وہ سیاست ہی کیا ہوگی۔ تجارت اور سیاست کے فروغ کے لیے اس دوسرے گروپ کا وہ طریقہ تھا، لیکن دوسرے گروپ سے اس طریقے کو پہلے والے گروپ نے بھی لے لیا، جس کو اطاعت گزار کہا جاتا ہے۔
کاروبار میں صفائی اور ستھرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکید فرمائی کہ اگر کوئی سامان بیچ رہے ہو اور اس میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، خریدار کو بتا دو کہ اس میں یہ نقص ہے. آپ کے اکابرین، آپ کے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی کپڑا بیچنے والا بزرگ کپڑا بیچا اور اس میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب تھا اور ہم نے خریدار کو بتایا نہیں، رات بھر ڈھونڈتے رہے اس کے گھر کو، رات بھر ڈھونڈتے رہے کہ مل جائے تاکہ اس کو بتا دوں. یہ احترام رسول کی پہچان تھی اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی علامت تھی. آج یہ ہے کہ اگر کسی کو جتنا بیوقوف بنا لے جاؤ وہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے. اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں اگر یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خشک سالی تمہاری قسمت بنا دی جائے گی، اس کے اندر تم کو مبتلا کر دیا جائے گا اور ظالم اقتدار کے ظلم کے اندر تم کو زندگی گزارنی پڑے گی. ہم آج کی دنیا میں اپنا مطالعہ کریں اور جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس مصیبت کے تعلق سے ہم تجزیہ کریں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ خشک سالی سے مراد یہ ہے کہ مہنگائی ہے، گرانی ہے، پریشانی ہے، کھانے پینے کے سامان کی قلت ہے یا اس قسم کی چیزیں. خشک سالی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے سامان آدمی کو میسر نہ آئے، مہنگائی سے آدمی کی کمر ٹوٹنے لگے. ظالم اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے حقوق، اس کے جو اختیارات ہیں وہ پامال کر دیے جائیں، اس کو حکومت کی جانب سے چھین لیا جائے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں آج وہ مختلف قسم کے مسائل کے اندر مبتلا ہیں اور اپنے جان مال عزت آبرو کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کبھی کسی کمیشن کی سفارش کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کمیشن کا، اور نہیں حوالہ دیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حوالہ نہیں دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ کرنا چاہیے. اس بنا پر ہمیں اجتماعی اور انفرادی ہر حیثیت سے اپنے خدا کے ساتھ یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ناپ اور تول کے اندر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے اس کام کو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں گڑبڑی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسری بیماری جو تمہارے اندر پیدا ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں تمہارے ہاں کوتاہیاں ہونے لگیں گی، غفلت سے تم کام لینے لگو گے. میں اگر یہ بات عرض کروں، ایک بڑے شہر میں کچھ علماء کے ساتھ میں ایک طرف جا رہا تھا، 8-10 علماء ساتھ تھے، ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ یہ جو نیم پلیٹ لگا ہوا ہے کتوں سے ہوشیار، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کتا پال رکھا ہوگا، یعنی مسلمان کا گھر ہے، ہندو گھر ہے، میرا امتحان کیوں لے رہے؟ میں یہاں مسافر آدمی ہوں، میں کیا جانتا ہوں؟ کہنے لگے نہیں تفصیل سنو. انہوں نے تفصیل بتائی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تفصیل انہوں نے بتائی کہ یہ نیم پلیٹ جو رکھا ہے کتوں سے ہوشیار، یہ صرف اس لیے لگا رکھا ہے تاکہ کوئی عالم جو چندہ وصول کرنے کے لیے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مستحقین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، صحیح غلط بہرحال وہ آتے ہیں، وہ اس پلیٹ کو دیکھ کر کے، اس عبارت کو دیکھ کر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرے تاکہ ان کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، ان کو پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے. حضرات، جب یہ سوچ مسلمان کی ہوگی کہ قدم نہ رکھنے دے اپنے گھر میں تاکہ پیسہ نہ دینا پڑے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ بھی جنت میں قدم نہیں رکھنے دے گا. یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب زکوٰۃ نہ دینے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی بالعموم، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس آبادی پر، اس بستی اور ملک پر، اس انسانوں کے رہنے سہنے کی جگہوں پر
بارش نہیں برسائے گا۔ اگر چڑیوں کا، جانوروں کا یا دوسری اور مخلوقات ہے ان کے پیاسا مر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، خدا بارش نہیں برساتا، ایک قطرہ بارش نہیں برساتا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مالک نصاب اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو تم کو دولت دی ہے اس دولت میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ میں نے جو دولت دی ہے خدا نے ہی دیا ہے، خدا نے دیا۔ وَأَقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو، مجھے قرض دو، میرے راستے میں خرچ کر دو جو میں نے تم کو دیا ہے، اب میں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود دعویٰ، پھر میں یاد دلاؤں گا کہ دعویٰ ہے محبت کا اور احترام کا، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کی بیماری اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، انسانوں میں پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ غیر مسلم دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا، غیر مسلم دشمن کو مسلط کر دے گا۔ عالمی سطح سے لے کر کے ملکی سطح تک آپ غور فرما لیجئے کہ عہد شکنی، خدا سے روزانہ ہم اور آپ لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی میرا مالک، کوئی میرا معبود، کوئی میرا حاکم نہیں ہے، ہیں تو آپ ہی ہیں، صرف آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے عہد، یہ ہے عہد۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے علاوہ کسی کی بندگی میں مت کرو، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ابھی ہم سنتیں آپ نے پڑھی ہیں اور سنتوں میں ہم سب نے یہ جملہ دہرایا ہے کم سے کم 4 دفعے، 4 رکعت میں تو پڑھا ہی پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے، آپ ہی کی بندگی کریں گے، اور اس بندگی میں آپ ہی سے مدد لیں گے، کسی اور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضرات، مسجد سے نکلنے کے بعد کیا یہ احساس بندگی باقی رہتی ہے ہماری، یا کہیں ادھر ادھر گھومنے چلی جاتی ہے؟ جب ہم دکان میں ہوتے ہیں، جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جب اپنے آفس میں ہوتے ہیں، جب اپنے معاملات میں ہوتے ہیں، جب اور دوسرے مصروفیات میں ہوتے ہیں، کیا ہماری کیفیت ایک اللہ کے بندے کی ہوتی ہے یا اللہ کے باغی کی ہوتی ہے؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ عہد شکنی اور وعدہ خلافی اگر خدا سے کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غیر مسلم دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں مسلمانوں پر، اور پھر وہ ان کی تمام چیزوں کو چھین لیتے ہیں، تمام چیزوں کو چھین لیتے ہیں، حقوق چھین لیتے ہیں، مدارس چھین لیتے ہیں، مساجد چھین لیتے ہیں، مقابر چھین لیتے ہیں، ان کے حقوق چھین لیتے ہیں۔ پھر وہ 4.5% حاصل کرنے پر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کوئی غمی کا مرثیہ پڑتا ہے، کوئی غمی کا مرثیہ پڑتا ہے۔ جو لوگوں کو دینے والا تھا آج وہ 4.5% پانے پر کیا مل گیا ہے 4.5% میں نہیں معلوم، لیکن اس پر بھی خوش ہو رہا ہے۔ دینے والا چند چیزوں پر خوش ہو کر کے اور وہ تعریفوں کے پہاڑ، تعریفوں کے گن گاتا پھر رہا ہے۔ 5ویں بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان حکمراں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے اور حکومت نہیں چلائیں گے، فیصلے نہیں کریں گے اور حکومت نہیں چلائیں گے، گھر سے لے کر کے، گھر کا جو حکمراں ہے وہاں سے لے کر کے ملک کا حکمراں ہے وہاں تک اگر وہ نہیں کام کرے گا تو نتیجہ اس کا ہوگا شام میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، عراق میں مسلمان ہی مسلمانوں کے لیے بم باندھ کر کے اپنے جسم سے اور بم بلاسٹ کر رہے ہیں، جس میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، لیبیا میں، مصر میں، جہاں مسلمان آج اگر ہندوستان میں کہیں 2-4 واقعہ ہو جائے، 2-4 مارے جائیں، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں یاد کرتا ہے کہ آج 35 لوگ شام میں مارے گئے، 40 لوگ عراق میں مارے گئے، اتنے لوگ مسلمان، کیا وہاں ہندوستان کے ہندو مار رہے ہیں؟ مسلمان ہی تو مسلمان کو مار رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اگر تم نے اختیار کیا ہوتا حکمراں سے لے کر کے عوام تک، تو اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے، اس سے بچو۔ اگر مسلمان کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے آگے بڑھے گا
تو نہ بیوی کے اوپر ظلم کرے گا، نہ بیٹے کے اوپر ظلم کرے گا، نہ بیٹا باپ کے اوپر ظلم کرے گا، نہ بھائی بھائی کے اوپر ظلم کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے روکا ہے اور منع کیا ہے، اس لیے یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب اللہ کے فیصلے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیمتی اور دنیا میں انسانوں کے سامنے جو اجتماعی اور انفرادی انداز سے آج مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اس کا علاج تجویز فرمایا ہے۔ جہاں ہم نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور دوسرے راستے پر ہم چلے، ہم نے بندگی کا راستہ چھوڑ کر کے بغاوت کا راستہ پسند کیا، تو جس طریقے سے کہ ایک باغی کی سزا ہوتی ہے، یقیناً دنیا میں بغاوت کریں گے تو اس کی سزا یہاں ملے گی، اور اس کی بڑی سزا قیامت کے بعد جہنم کی شکل میں لوگوں کو ملے گی۔ اس لیے ہمیں ان ارشادات رسول کو گرہ سے باندھ کر کے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے غور خوض کرنا چاہیے، کن امور پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے مستحق اور مخاطب ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کیا صرف محبت کا لفظ استعمال کر لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، احترام کی دلیل دینی ہوگی۔ عملی طور پر اگر کوئی کہے کہ میں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، اس کا یہ روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کریں کیسی محبت ہے خالی خولی قسم کی؟ بغیر عمل کے یہ کام نہیں بنے گا۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم اس عقل سلیم کو عطا فرمائے اور اس علم نافع کو عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم حقائق کو سمجھ سکیں اور اپنی حیثیت کا ہمیں حقیقی معنوں میں شعور ہو سکے، اور ہم اللہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھ سکیں اور اللہ کی بغاوت سے اپنے دامن کو ہم بچا سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واعظم واکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناظمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حاضرین، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب اسی مسجد میں مرکز کا ہفتہ وار اجتماع عام ہوگا، جس میں جناب مولانا رضوان رفیقی فلاحی صاحب شعبہ خدمت خلق مرکز جماعت اسلامی ہند خطاب فرمائیں گے. آپ کی تقریر کا موضوع توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آپ حضرات اس اہم اجتماع میں شرکت فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ محترم جناب نسیم غازی صاحب کے آنکھ کا آپریشن آج ایمس میں ہوا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا صلى الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين.